اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین والشہداء والصدیقین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. مومنین کرام و سامعین گرامی قدر، 17 رمضان المبارک 1442 ہجری کو آج ہم تمام اہل اسلام کو اسلام کے پہلے معرکے، اسلام کی پہلی غزوہ، جو نمایاں غزوات میں پہلی غزوہ ہے، اگرچہ وہ تاریخی اور ترتیبی اعتبار سے 5ویں یا 8ویں نبرد ہے، غزوہ بدر الکبریٰ کی مناسبت سے اور فتح یوم بدر، فتح غزوہ بدر اور یوم بدر یوم فرقان کی مناسبت سے حضرت امام زمان تمام مجاہدین، تمام علماء اسلام ناب اور تمام اہل اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک اہم معرکہ جو اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلی بڑی جنگ اور ترتیب کے اعتبار سے 5ویں یا 8ویں جنگ شمار ہوتی ہے. غزوہ یعنی وہ جنگ و نبرد جس میں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے اصحاب کے ہمراہ شریک. ہم آج چند موضوعات پر طالب علمانہ آرائش پیش کرنے کی کوشش کریں گے غزوہ بدر سے مربوط، جن میں سب سے پہلے تاریخ غزوہ بدر ہے، پھر اہمیت غزوہ بدر ہے، اور پھر غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے اسباب، وہ صبر جو آج ہمارے لیے، وہ تعلیمات جو آج ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. از نظر قرآن 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آتا ہے. رمضان المبارک کے مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان المبارک کو مدینہ سے نکلتے ہیں. اس بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کا بنیادی سبب یا اسباب کون سے ہیں. کچھ کے نزدیک وہ قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں مکہ سے شام گیا تھا تجارت کے لیے، شام کے شہر غزہ میں، کیونکہ اس وقت یہ سارا فلسطین اور یہ سارا شامات شمار ہوتا ہے، تو شام میں گیا تھا تجارت کے لیے، اس کی واپسی پر اس کی ناکہ بندی کرنا تھا. لیکن کچھ نے، چونکہ مستشرقین نے خصوصاً پچھلی صدی میں اس بات کو بہت زیادہ اٹھایا اور اعتراض کیا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام نے ڈاکے ڈالے مسلمانوں نے، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تہمت لگانے کی کوشش کی، تو بہت سارے مسلم مصنفین نے ڈیفینسو پوزیشن میں آ کر تحریریں لکھی. شبلی نعمانی ہو گئے، دیگر اور بہت سارے لوگ ہیں، اولاد حسن بن گرامی ہو گئے، انہوں نے ڈیفینسو پوزیشن میں آ کر لکھی. اور ایک اور وجہ کو بیان کیا کہ جب سریہ عبداللہ ابن حجش پیش آیا نخلہ کے مقام پر، اور رسول اللہ نے اہل مکہ اور قریش کی سرگرمیوں سے اطلاع کے لیے، مطلع رہنے کے لیے اپنے چند صحابہ کو عبداللہ ابن حجش کی سربراہی میں بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں رکیں. رسول اللہ کی اسٹریٹجی یہ تھی. یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے غزوات النبی، جس کے اندر خود رسول اللہ کی جنگی اسٹریٹجی، رسول اللہ کی جاسوسی کا نیٹ ورک، رسول اللہ کا پلاننگ کا نیٹ ورک،
یہ ساری چیزیں پراپرلی ڈسکس ہونی چاہیے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہیں۔ تو رسول اللہ نے عبداللہ ابن حجش کو ایک خط دیا اور چند صحابہ کا گروہ بنا کر ان کی سربراہی میں روانہ کیا اور کہا کہ 2 دن گزرنے کے بعد آپ اس خط کو کھولیں گے۔ انہوں نے خط کھولا، 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نخلا کے مقام پر جائیں اور وہاں جا کر گرد گرد پھیل جائیں اور قریش کی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاعات حاصل کریں اور اطلاعات پہنچاتے رہیں مدینہ میں، کیونکہ اس سے پہلے فہری ایک حملہ کر چکا تھا مدینہ کے اندر، مدینہ کے ابتدائی بارڈر کے اندر اور باغات کے، اور وہاں سے جانوروں کو لے جا چکا تھا اسیر کر کے اور باغات کو آگ لگا چکا تھا۔ تو قریش کی طرف سے حملوں کے خطرات موجود تھے، تو رسول اللہ نے اپنے جاسوسی کے نیٹ ورک کے اندر یہ سریہ روانہ کیا عبداللہ ابن حجش کا۔ عبداللہ ابن حجش گئے اور جا کر وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں قریش کے چند لوگوں سے مدبھیڑ ہو گئی۔ نتیجے میں آپ نے وہاں موجود جو ایک سرکردہ شخص تھا عمر ابن عبداللہ حضرمی، اس کو قتل کر دیا اور 2 افراد کو قید کر کے لے آئے، اور جو مال ملا وہ بھی مال لے کر واپس مدینہ آ گئے۔ جب رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے تنبیہ کی ان کی کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے آپ کو خبر لینے بھیجا تھا، جنگ کرنے کے لیے بہرحال نہیں بھیجا تھا۔ ایک یہ سبب بیان کیا جاتا ہے کہ عمر ابن عبداللہ حضرمی کا قتل کیونکہ مکہ کے سرکردہ افراد میں شمار ہوتا تھا اور اتباع کے قریبیوں میں شمار کیا جاتا تھا، اس کا قتل وجہ بنا کہ قریش انتقاماً ہے۔ دوسرا بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو ڈیفینسو پوزیشن لیتے ہوئے بہت ساروں نے ریجیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ ابو سفیان کی سربراہی میں جو قافلہ 50,000 دینار کے لگ بھگ مال تجارت لے کر جو شام گیا تھا، شامات گیا تھا، وہاں سے اس کی واپسی پر، کیونکہ بدر کے قریب ہی کے مقامات تھے جو تنگ گھاٹیاں تھیں، یہاں سے شام سے ہو کر رستہ گزرتا تھا، تو یہاں ناکہ بندی کر کے اس پر حملہ کرنا منسوخ تھا۔ اب اگر ان کو تحلیل کرے تاریخی طور پر اپنی بحث کے پہلے حصے میں داخل ہوتے ہوئے، تو بنیادی طور پر یہ دونوں اسباب موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ناکہ بندی کا حکم نہ دیا، کیونکہ بہت ساری جگہ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ خود قرآن کی آیت ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 2 میں سے ایک گروہ کو آپ کے ہاتھ میں دے گا، تو جب 2 میں سے ایک گروہ کو آپ کے ہاتھ میں دے گا کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں گروہوں پر نظر تھی رسول اللہ کی، کہ ادھر قریش کا جو لشکر آ رہا ہے اور ادھر ابو سفیان کا جو کاروان ہے، دونوں رسول اللہ کے نظر میں تھے، ٹارگیٹڈ تھے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ناکہ بندی کی اور لوٹ مار کے یا مال لوٹنے کی غرض تھی، بلکہ ایک بہت کلیئر سا پوائنٹ ہے کہ یہ کاروان جا کیوں رہا تھا۔ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو تاریخ میں ہمیں طبری میں بھی موجود ہے، دیگر تاریخ کی کتابوں میں، بہرحال وہ طبری سے ہی دیا گیا، یہ بات موجود ہے۔ ابن سعد نے بھی اس کو نقل کی ہے کہ یہ جو پوائنٹ تھا، اس سال جو مال تجارت جا رہا تھا وہ بہت اسپیسیفکلی جا رہا تھا، اور مکہ میں کوئی مرد تو مرد کو جا، کوئی عورت بھی ایسی نہیں تھی جس کے پاس کچھ اور اس نے اپنا مال نہ لگایا ہو، اور یہ تمام کا تمام مال یہ اس لیے لے کر جا رہے تھے تاکہ وہاں سے ایک بڑا منافع حاصل ہو، اور اس بڑے منافع کے ذریعے ایک بڑی جنگ کی تیاری کی جائے، اور وہ جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ اس بارے میں تاریخی شواہد ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے تاریخی شواہد ملتے ہیں، اس لیے ان کا فائنینشیل سپورٹ لائن کو کاٹنا ضروری تھا، کیونکہ یہ ابو سفیان اور محمد کی جنگ نہیں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، یہ 2 ریاستوں کی جنگ تھی، یہ 2 آئیڈیالوجیز کی جنگ تھی، یہ 2 ادیان کی جنگ تھی۔ اس لیے یہاں پر ریاستی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے ان کی فائنینشیل سپلائی لائن کو کاٹنا ضروری تھا۔ ایک طرف رسول اللہ ان کی پولیٹیکل ایفیکٹ کو کم کرتے جا رہے تھے، ان کی پولیٹیکل سرکل کو محدود کرتے جا رہے تھے۔ مختلف جگہ رسول اللہ نے جو اس سے پہلے غزوات ہمیں ملتے ہیں، غزوہ بوات ملتا ہے، غزوہ
مشاہرہ ملتا ہے اور دیگر غزوات جو ہمیں ملتے ہیں ان کے اندر ہمیں بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ گئے، اکثر جگہ خود گئے اور جا کر وہ جو ارد گرد قبیلے موجود تھے سرائے عرب میں، سرائے حجاز کے اندر، ان کے ساتھ رسول اللہ نے معاہدے کیے کہ یا تو جنگ کر لو یا ہمارے ساتھ مل جاؤ یا غیر جانبدار ہو جاؤ، نہ قریش کے ساتھ نہ مدینہ کی ریاست کے ساتھ۔ تو پولیٹیکلی ان کے سرکل کو رسول اللہ ان افیکٹو کرتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف ان کے اکنامک سپلائی لائن تھی جو ایک بہت اہم حیثیت، ریڑھ کی ہڈی رکھتی تھی جنگ کے اندر، آج بھی اور ماضی میں۔ اس کو کاٹنا ضروری تھا کیونکہ یہ کاروان اسپیسیفکلی ایک بڑی جنگ کی تیاری کے لیے جا رہا تھا۔ اس میں مکہ میں شاذ ہی کوئی شخص ہو جس نے کچھ شامل نہ کیا ہو اپنا مال اسلام کی دشمنی۔ جب یہ صورتحال تھی تو اس صورتحال کے پیش نظر، اور پھر دوسری طرف عبداللہ اظرمی، عمرو بن عبداللہ اظرمی کا قتل، تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جنگ بدر کے اسباب میں سے۔ ایک طرف قریش کی اکنامک سپلائی لائن کو کاٹنا ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے پیش ہے، اور دوسری طرف سے قریش کی طرف سے کسی بھی ممکنہ حملے کا خطرہ موجود تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ بہت جگہ پر چھوٹے چھوٹے اٹیک کر چکے تھے، چھاپہ مار جنگیں مسلمانوں کی ہو چکی ہیں۔ تو عمرو بن عبداللہ اظرمی کے قتل کے انتقام کی ایک تحریک مکہ میں چل چکی تھی، یہ بات رسول اللہ کے علم میں تھی۔ اس لیے رسول اللہ نے جو بدر کے لیے تیاری کی، بدر کے لیے نکلے، اس وقت یہ دونوں چیزیں موجود تھیں کہ ان دونوں چیزوں کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے دی کہ دو میں سے ایک فی الحال آپ کاؤنٹر کریں۔ تو اس وقت جو صورتحال پیش آئی کہ ادھر ابو سفیان نے اپنا ایک غلام جو ہے وہ مکہ روانہ کر دیا کہ اپنے کاروان کی خبر لو، مسلمان حملہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے وہ خود جو ہے اس کے جاسوس بھی پھیلے ہوئے تھے صحرا میں، انہوں نے اسے خبر دی کہ مسلمانوں کا لشکر کے قریب میں، بدر کے قریب میں گئی ہیں، حالانکہ اس وقت نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ نے ایک اطلاعیہ جاسوسی کا ایک دستہ جو ہے وہ آگے بھیجا ہوا تھا۔ ان کے اونٹوں کی باقیات سے انہیں معلوم ہوا کہ یہاں مسلمانوں کا لشکر، مدینہ والوں کے کوئی نہ کوئی لوگ یہاں سے گزریں، تو انہوں نے ابو سفیان کو اطلاع دی کہ بدر کی طرف سے نہیں آنا، تو وہ ساحل کی طرف سے ہوتا ہوا لانگ روٹ لیتا ہوا جدہ، اور جدہ سے مکہ کی طرف چلا گیا۔ یہ ابو سفیان کی کاروان کی صورتحال تھی۔ اب مکہ میں یہ صورتحال تھی کہ رسول اللہ کی چچی، معذرت رسول اللہ کی پھپھو حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، آپ نے ابو سفیان کا قاصد آنے سے 3 دن پہلے خواب دیکھا کہ ایک منادی کرنے والا کہہ رہا ہے، مکہ کے اندر داخل ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں، یہ شہر کے لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں، موت ان کی اوپر وارد ہونے والی ہے۔ پھر وہ کوئی ابو قبیس پہ چڑھ جاتا ہے، اعلان کرتا ہے، پھر وہاں سے بڑا پتھر نیچے دھکیلتا ہے جو ٹوٹتا ہوا آتا ہے، اور اس کا ایک ایک ٹکڑا تمام اہل مکہ کے گھروں پر، تو کچھ جگہ ہے کہ بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے گھروں کے علاوہ باقی گھروں پر گرتے ہیں، اور پورا مکہ جو ہے وہ خون میں ڈوبنے لگتا ہے۔ جب یہ خواب پھیلا مکہ میں تو اس وقت ابو جہل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تاریخ میں بہت عجیب حیران کن جملہ ہے اس کا کہ کیا بنی ہاشم کے مرد کافی نہیں تھے کہ ان کی عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ خائف تھا، پراپرلی سائیکولوجیکلی وہ بہت زیادہ خائف تھا رسول اللہ کے تحریک سے۔ اب یہ ہوا، تیسرے دن ابو سفیان کا کاروان بھی پہنچ گیا۔ عبداللہ اظرمی کے انتقام کی تحریک پہلے سے چل رہی تھی، عمرو بن عبداللہ اظرمی کے۔ یہ تینوں چیزیں شامل ہوئیں کہ انہوں نے جلد از جلد بہت تیزی اور عجلت کے ساتھ ایک بڑا کاروان تیار کیا، لشکر تیار کیا، 1000 افراد کا، وہ مکہ کی جانب اور بدر کی جانب عازم سفر ہوئے۔ لیکن رسول اللہ نے ابھی مدینہ سے کوچ نہیں کیا۔ رسول اللہ کو اطلاعات مل رہی تھی کہ وہ نکل رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ جب وہ مکہ سے نکل پڑے پھر بھی رسول اللہ نے ابھی کوچ نہیں کیا۔ جب وہ قریب آ گئے تو اس وقت رسول اللہ نے کوچ کا حکم دیا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تاریخ کے اندر یہ بڑی تصریح کے ساتھ ہمیں یہ بات ملتی ہے
کوچ کے بارے میں کہ آخر کار کب کوچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور وہاں پر ہمیں بات ملتی ہے کہ رسول اللہ نے جب قریب کی خبر ملی آپ کو تو آپ نے مدینہ کے اندر بلایا، مشاورتی اجلاس بلایا. مشاورتی اجلاس کے اندر آپ نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین و انصار سے، کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس وقت ایک پراپر گفتگو ہوئی جس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مقداد بن اسود انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو حکم خدا سے ملا ہے وہ کیجیے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ کی خدمت میں ہرگز وہ نہ کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں خصوصاً حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. بلکہ اس کے برخلاف ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑنے کے لیے چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے اور لڑنے کو تیار ہیں. اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر آپ ہم لوگوں کو برق غماد تک لے جائیں تو ہم تب بھی آپ کے امرکاب چلیں گے. رسول اللہ نے ان کو خیر کی دعا دی. پھر اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے اور سعد ابن معاذ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب آپ پر ایمان لا چکے اور آپ کی تصدیق کر چکے، جو کچھ آپ پر من جانب خدا نازل ہوا ہے اس کی شہادت دے چکے ہیں اور آپ کی اطاعت و مطابعت کے معاہدے لکھ چکے. پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی. آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے اس پر عمل کریں اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر. جب ایک پوری صورتحال بن گئی، رسول اللہ نے مشورہ کر لیا، تو اس کے بعد رسول اللہ نے کوچ کا حکم دیا، میدان بدر کی طرف روانگی شروع ہوئی. اب صورتحال یہاں بہت عجیب ہے. کچھ لکھا کہ چونکہ رسول اللہ اس کاروان کے تعاقب میں نکلے تھے اس لیے تیاری کر کے نہیں نکلے، اور دیگر ایسے وجوہات بیان کی. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، بہرحال رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے اس سے. اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوچ کا حکم دیا ہے تو اس سے پہلے پراپر میٹنگ کی ہے جنگ کی. اس کے باوجود جب اصحاب بدر نکلے اور ان کے پاس کم سامان ہمیں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے لڑنے والوں کے پاس یہ سامان ہی موجود تھا. جو نکلے، جو آمادہ تھے، وہ اسی غرض سے نکلے تھے. جب یہ نکلے تو چونکہ خدا کا ارادہ یہ تھا کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق کو حق ثابت کرے، باطل کا بطلان ثابت کرے. اس لیے کم ترین سامان کے ساتھ، سامان جنگ کے ساتھ، ایک 3 گنا بڑے لشکر پر فتح دکھانا تھی خدا نے. کہ اصل جنگ یا فتح کا معیار سامان جنگ نہیں بلکہ کچھ اور ہے. وہی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اپنے قریب کے زمانے میں. ماضی قریب میں 2006 کے اندر ہمیں حزب اللہ اسرائیل 33 روزہ جنگ میں نظر آتی ہے، مدافعین حرم کی جنگ میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کے بعد یمن کی حالیہ جنگ میں ہمیں نظر آتی ہے. یہی چیز خدا دکھانا چاہ رہا ہے کہ فتح کا اصل معیار سامان جنگ یا کثرت افراد نہیں ہو سکتی. تو جب مسلمان روانہ ہوئے تو جو سامان جنگ مسلمانوں کے پاس تھا، تاریخ میں اس کو جو لکھا گیا وہ سامان جنگ 313 افراد میں سے 60 ایسے تھے جن کے پاس اونٹ تھے، 2 کے پاس گھوڑے تھے، اور بہت کم لوگوں کے پاس چند تلواریں اور دیگر سامان تھا. اچھا، یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے جب جنگ کا حکم دیا تو ایک ایسی سچویشن بن چکی تھی کہ مسلمان واقعتاً اپنے دین کے دفاع کے لیے بہت آمادہ تھے. کیونکہ جیسے ہی رسول اللہ نے انفار کا حکم دیا، نکلنے کا حکم دیا، تو تمام اصحاب اکثریت تیار ہوئی، جوش و خروش سے مہاجرین و انصار، حتیٰ ان میں بہت سارے غیر مکلف بھی شامل ہو گئے، بچے شامل ہو گئے. جب جائزہ لیا رسول اللہ نے
آخری مرتبہ نکلنے سے پہلے تو ان کو نکال دیا، ان کو واپس مدینہ بھیج دیا، کیونکہ مدینہ سے نکلنے کے بعد ایک پڑاؤ رسول اللہ نے اور کیا اس راستے میں۔ یہاں پر جب رسول اللہ نے پڑاؤ کیا تو یہاں ایک صحابی جو ہیں جو جن کا بچپن تھا وہ چھپ گئے لوگوں میں، پھر جب رسول اللہ کو نظر ہے رسول اللہ نے بلا کر کہا کہ آپ واپس جائیں، آپ غیر مکلف ہیں، تو اس وقت وہ رونے لگے۔ تاریخ میں ان کا نام لکھا ہے عمیر ابن ابی وقاص، وہ رونے لگے شدت سے کہ یا رسول اللہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ آخر کار رسول اللہ نے قبول کر لیا، انہیں وہ شہدائے بدر میں شمار کیا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی سعد ابن ابی وقاص موجود تھے، انہوں نے ان کو ان کی کمر سے تلوار باندھی اور ان کو گود میں اٹھا لیا، اتنے ہی چھوٹے تھے جو حضرت عمیر ابن ابی وقاص۔ اب یہ صورتحال بنی، اب جب یہ صورتحال بنی تو مکہ سے نکلے، تاریخی گواہی کے مطابق ایک اونٹ پر 3 افراد، رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی اور زید بن حارثہ یا ایک اور شخص کو ذکر کیا گیا، وہ موجود تھے۔ اب رسول اللہ اپنی باری پہ پیدل چلتے، جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کی باری پہ پیدل چل لیں گے، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تمہارے اول و آخر کی مدد و حمایت سے بالکل مستغنی ہوں، میں خود مساوات کو عملی کر کے دکھاؤں گا۔ یہ پہلا سبق یہاں ہمیں مل رہا ہے کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک سالار جنگ کو کیسا ہونا چاہیے۔ سالار جنگ GHQ میں نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ سالار جنگ کو خود میدان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ میدان بدر سجا، امیر المومنین علیہ السلام، دیگر حضرت حمزہ، اس کے بعد حضرت عبیدہ، آپ نے جنگ کی، باقی اصحاب نے جنگ کی۔ کل جنگ کا جو ماجرا نقل ہوا، چونکہ وہ عمومی طور پر موجود ہے، بیان بھی ہوتا ہے، ہم اسے اختصار سے حذف کریں گے۔ یہاں پر جو بیان کیا میدان جنگ سجا، آہستہ آہستہ سب شہید ہوتے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کے قریب کفار واصل جہنم ہوئے، جن میں سے تاریخ میں لکھا گیا کہ آدھے جو ہیں یعنی 35 کے قریب افراد کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا۔ اب یہاں پر یہ تمام ہو گیا، اور قریش کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ، ابو جہل و عتبہ و شیبہ اور امیہ، ولید، یہ سارے مارے گئے۔ اس صورتحال کے اندر اب یہاں پر قرآن نے اس ماجرے کو بیان کرنا شروع کیا۔ قرآن نے جب اس ماجرے کو بیان کرنا شروع کیا تو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن اس کو لے کر آیا۔ اب چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے موجود کتاب ہے، جب قیامت تک کے لیے موجود کتاب ہے تو اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ اصول بن گئے، اور ان اصولوں کو قیامت تک مسلمانوں نے اپنانا ہے۔ اب وہ فقط ایک واقعہ نہیں رہے بلکہ اصول بن گئے۔ اب جنگ بدر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی جو صورتحال تھی ایمان کی، اس کو تاریخ نے جس انداز سے لکھا وہ بھی بہرحال دلچسپ ہے کہ ایک موضوع اس میں یہ بھی ہے کہ جو اسیر ہوئے ان میں جناب عباس اور جناب عقیل اور ابو عاص موجود تھے، جو بہرحال محققین کے لیے ایک موضوع ہے۔ اسی طرح طالب ابن ابی طالب جو تھے حضرت علی علیہ السلام کے بھائی، یہ تاریخ نے لکھا کہ کچھ نے لکھا کہ بدر کے راستے سے واپس مکہ چلے گئے، کچھ نے لکھا کہ یہ آئے بدر تک آئے، اور یہاں سے پھر جب انہوں نے صورتحال دیکھی تو یہاں سے یہ قریش سے برگشتہ ہو کر چلے گئے، لیکن یہ مکہ واپس نہیں پہنچے اور صحرا میں ہی کہیں کھو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ طالب ابن ابی طالب حضرت علی علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی۔ تو یہاں جب مسلمان بدر کے میدان میں
اپنے قلیل ترین سرمایہ کے ساتھ موجود ہیں. تو وہاں جو دشمن کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ یہاں یہ چونکہ آئیڈیالوجیکل جنگ تھی، تو ابو جہل نے ایک نعرہ لگایا. ہم اپنے پاس سے تو نعرے بہت سارے بناتے ہیں، لیکن اب اگر ہم دیکھیں گے کیا اسلام کے پہلے مارکے میں کون سا نعرہ لگا، تو ابو جہل نے نعرہ لگایا کہ ان لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے پاس عزیٰ اور تمہارے پاس عزیٰ نہیں ہے. تو اس وقت رسول اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے شعار بلند کیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا سرپرست ہے، اللہ ہمارا حاکم ہے، اللہ ہمارا فرما روا ہے، اور تمہارے پاس ایسا مولا نہیں. اللہ مولانا ولا مولا لکم، یہ شعار آج بھی مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے. اگر مسلمان آج بھی اللہ کو مولا مان لیں تو معروف شعر جو عموماً 17 رمضان المبارک سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اندر. تو اس کا راز یہی ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم. اگر اللہ کو مولا مان لیں، اگر اللہ کو اپنا حاکم مان لیں، اگر حاکمیت الہیہ کو اپنا لیں تو یہ سب کچھ ممکن ہے. اس ساری صورتحال کے اندر اب قرآن نے اس ماجرے کو بیان کرنا شروع کیا. سورہ مبارکہ انفال کی آیات مجیدہ کے اندر قرآن نے اس ماجرے کو بیان کرنا شروع کیا. منتخب آیات، چونکہ ایک کا تعلق مال غنیمت سے، ہم ان آیات سے صرف نظر کریں، مال غنیمت کی آیات سے. آخر میں آ کر ہم ان پر اگر وقت بچا تو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. قرآن نے سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 5 سے اس ماجرے کو جو جنگ سے ریلیٹڈ ماجرا ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرجہ کا ربوں کا من بیت کا بالحق، کہ رسول آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے، وطن سے، مدینہ سے، مسکن سے نکالا. کس طرح نکالا؟ حق کے ساتھ نکالا. آپ اپنی پوزیشن پر درست تھے، بالکل آپ نے جو سٹینڈ لیا، جس کے لیے جنگ کر رہے ہیں، وہ بالکل آپ کی درست پوزیشن ہے. کما اخرجہ کا ربوں کا من بیت کا بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنین میں سے گروہ کراہت رکھتا تھا، اس بات کے اگینسٹ تھے کہ جنگ کی جائے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ قریش کس قسم کی مالی اور عسکری طاقت ہے، اس جنگ کے خلاف تھے. لیکن خدا کا ارادہ کیا ہے کہ خدا نے آپ کو، جب آپ نے نکلنا ہے، آپ نے سٹینڈ لے لیے، تو آپ حق کے ساتھ ہیں. بے شک انہیں برا لگ رہا ہے، وہ بہت ساری آراء دے رہے ہیں، لیکن جب ولی امر نکلتا ہے، حکم دیتا ہے، تو وہ حکم حق شمار ہے. یجادلونک فی الحق کے بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. یہ آیات جو ہیں وہ 2 پوائنٹس پر الگ الگ کو بیان کریے. پہلا، جب رسول اللہ نے پہلی مشاورت کی جس میں سعد بن معاذ نے، مقداد بن اسود نے گفتگو کی، وہاں پر چند لوگوں نے اختلاف رائے کیا. اور دوسری آیت جو ہے کہ حق میں آپ کے ساتھ مجادلہ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جبکہ تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ انہیں موت کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی موت جو سامنے نظر آ رہی ہے. یہ تب ہوا جب مکہ والوں کی فوج مکہ سے نکل چکی تھی، قریش کی، اور تمام مسلمانوں کے علم میں آ چکا تھا، اور مسلمانوں نے اس پر دوسری مشاورت جو مدینہ سے نکلنے کے بعد ہوئی، رسول اللہ کی پہلا پڑاؤ جو آپ نے کیا، وہاں پر کیونکہ وہاں اطلاعات آ چکی تھی، اس لیے اب انہیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید پاگل پن ہے، اتنے بڑے لشکر سے ہم اتنے سے سامان کے ساتھ لڑیں گے. یہاں پر بھی یہ پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کاروان کے لیے، چھاپہ مار کارروائی کے لیے رسول اللہ نکلے ہوں، اس لیے کم سامان جنگ تھا اور اچانک سے مت بھیڑ ہو گئی 1000 کے لشکر سے جو مکہ سے آیا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ورنہ موت کا آیت اس طرح نہ کہہ رہی ہوتی کہ کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، بلکہ
رسول اللہ پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ نکلے تھے. رسول اللہ جانتے تھے کہ کن سے جا کر لڑنا ہے. اسی لیے جب اتنے کم ہتھیاروں اور سامان کے ساتھ نکلے تو وہ جو آئے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ اب تو سامنے موت ہے. اتنے بڑے لشکر سے اتنے کم سامان کے ساتھ تو لڑا نہیں جا سکتے. جس لشکر کی اطلاعات آئی کیونکہ ابھی قریش جو ہے وہ بدر میں وارد نہیں ہوئے. اسی کو آگے قرآن نے بڑھایا اور کہا کہ وہیں وَإِذْ يَعِدُّكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دو طائفہ میں سے, دو گروہ میں سے ایک گروہ آپ کا ہوا, ایک گروہ پر آپ کو فتح دی جائے گی. أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُوا لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور آپ لوگ جمع کثیر ہے کہ آپ لوگ یہاں مسلمان جو ہے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ والا گروہ مل جائے جو غیر ذات شوکت, وہ گروہ جس میں فوجی ساز و سامان والا نہ ہو, اس میں صرف تجارت کا سامان ہو, ابو سفیان کا کاروان, اور بغیر جنگ کیے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے, ہم یہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر سے ہمارے وہ اسباق شروع ہوتے کئی آیات احوال غزوہ بدر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. اکثر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب کچھ حاصل ہو جائے. کس طرح سے حاصل ہو جائے؟ مثلا ٹیبل ٹاک کے ذریعے بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائے. فلسطین آزاد ہو جائے ٹیبل ٹاک کے ذریعے, کشمیر آزاد ہو جائے ٹیبل ٹاک کے ذریعے, کلنگز بند ہو جائیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے. بہت ساری چیزیں ڈپلومیٹکلی حل ہو سکتی ہیں, لیکن جب آپ کا مقابلہ دشمن سے ہو تو, اور وہاں پر معاملہ دین کی عزت کا ہو, تو وہاں پر غیر ذاتی شوقہ والی چیزوں کو طلب نہیں کیا کرتے. ایسی چیزوں کو طلب نہیں کیا کرتے کہ جن میں آپ کو کانٹا بھی نہ چبھے. ایسی چیزوں سے گریز کیا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے چاہ کیا رہے. جب بات اسلام کی عزت کی ہو, اسلام کی حرمت کی ہو, تو ٹیبل ٹاک سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے. وہاں مقابلہ کرنا پڑتا ہے, وہاں دو بدو لڑنا پڑتا ہے, وہاں زخم کھانے پڑتے ہیں. خدا کا ارادہ کیا ہے؟ تب بھی تھا اور آج بھی ہے کہ جب اسلام کی عزت کا مسئلہ ہو, اسلام کی ناموس کا مسئلہ ہو, پیغمبر کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو, دین کی حقانیت کا مسئلہ ہو, اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. خدا چاہتا ہے کہ حق کا حق ہونا ثابت کرے, اور یہ ٹیبل ٹاک سے ثابت نہیں ہوگا, کبھی ڈپلومیٹک طریقے سے ثابت نہیں ہوگا. اسی لیے مقامی معظم رہبری کا وہ فرمان ہے نا کہ من انقلابی ہوں. کیوں؟ اسی لیے کہ ڈپلومیٹ کبھی بھی حق کا حق ہونا ثابت نہیں کر سکتا. وہ مفاد حاصل کروا سکتا ہے, وہ چند حقوق اور رعایتیں دلوا سکتا ہے آپ کو, لیکن اگر آپ نے حق کا حق ہونا ثابت کرنا ہے تو اس کو ڈپلومیٹک ٹیبل ٹاک سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. فلسطین, کشمیر, ناموس رسالت, غلبہ دین, ان میں سے کوئی بھی چیز ٹیبل ٹاک سے حاصل ہونے والی نہیں. یہ تجربہ موجود ہے ہمارے پاس. خدا کا ارادہ ہے کہ حق کو حق ثابت کرے اپنے کلمات کے ذریعے, اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یحق الحق کا کیوں خدا کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے؟ تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو, کیونکہ جب تک کافروں کی جڑ نہیں کٹے گی حق کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا. یحق الحق کا ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. اگرچہ مجرموں کو, جنہوں نے جرم کیا ہے خدا کے خلاف, دین کے خلاف, حق کے خلاف, ان کو بے شک بہت برا لگتا ہے, مگر خدا حق کو حق ثابت کرے گا اور باطل کا بطلان ثابت کرے گا. اور اس لیے ثابت کرے گا تاکہ کفر کی, دین دشمنی کی, حق دشمنی کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے سامنے جب دو راستے ہوں, سلہ اور ذلہ, تو آپ سید الشہداء علیہ السلام کا شعر بلند کریں, حیات من الذلہ,
پھر آپ ذلت کے نہیں، صلح کے راستے کو، اسلحے کے راستے کو اپنائیں۔ اگلی آیت ہمیں کہتی ہے کہ وَإِن تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب آپ نے استغاثہ کیا اپنے پروردگار سے تو پروردگار نے سن لیا۔ جب بھی ایسے مارکے پیش آئیں جو دین کی حرمت سے مربوط ہوں تو عزیزان محترم کرنا کیا ہے اس میں صرف اور صرف اپنے جنگی ساز و سامان پر، جنگی اسٹریٹجی پر، ڈپلومیسی تو ویسی ریجیکٹ ہو گئی پہلے، تو اب اپنے عسکری طاقت اور پلاننگ کی طاقت پر سے بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو مسلسل اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے رہنا ہے۔ اصل طاقت، اصل نصرت، اصل تائید آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی جنگی مہارت، آپ کا اسلحہ، آپ کی مین پاور بھی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نصر الا من عند اللہ۔ وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب آپ نے استغاثہ کیا اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے آپ کے استغاثے کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بِأَلَفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، اور پے در پے 1000 فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا، 1000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، کن کی؟ ان 313 لوگوں کی جو دین کا دفاع کرنے کے لیے آئے تھے، جن کے لیے دین اہمیت رکھتا تھا، جن کے لیے دین کی حرمت اہمیت رکھتی تھی، جن کے لیے نظام اسلامی کا دفاع واجب تھا، واجب عینی تھا۔ آج نظام اسلامی پر بات ہوتی ہے، لوگ ولایت کے نظام کی رد میں باتیں کرتے ہیں، ولایت کے مقابل جمہوریت کے لیے دلائل دیتے ہیں، ولایت فقیہ کے خلاف مغلظات بکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگنور کر دو، اپنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اختلاف رائے کا حق ہے۔ عزیزان، اختلاف رائے ہر امر میں حق نہیں دیا جا سکتا اختلاف رائے، یہ صرف رائے کا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک محاذ کھولا ہے، اب اس محاذ کا جواب دینا ہے آپ نے، اس محاذ کا جواب دینا ضروری ہے۔ اور اگر آپ جواب دینے نکل پڑے، اگرچہ آپ ایسے ہوں کہ آپ کے پورے لشکر میں 2 گھوڑے ہوں، 60 اونٹ ہوں، چند تلواریں ہوں، چند نیزے ہوں، تب بھی کیا ہوگا؟ اگر آپ خدا کے لیے نکلیں گے، دفاع نظام اسلامی کے لیے نکلیں گے، دفاع ناموس دین کے لیے نکلیں گے، اور دین کے بتائے ہوئے پیٹرن سے، اپنے پیٹرن سے نہیں، دین کے بتائے ہوئے پیٹرن سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور آپ خدا سے جڑے رہیں گے، الہی محور رہے گا آپ کا، الہی محور میں آپ یہ ساری سرگرمی انجام دیں گے، تو خدا کا وعدہ ہے انی ممدکم بِأَلَفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، ہم آپ کی مدد کریں گے مردفین فرشتوں کے ذریعے، پے در پے تسلسل کے ساتھ۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، خدا اس سے آگے کہتا ہے وَإِذَا يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اب بدر میں جو ہوا، سچویشن جو ہوئی، مسلمان ایک ایسی پوزیشن پر تھے جو جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے غلط پوزیشن تھی، کمزور پوزیشن تھی، اور مکہ والے جو تھے وہ ایک بہتر پوزیشن پر تھے۔ اب یہاں پر زمین بھی ناخستہ تھی، ریت تھی، صحرا تھا، پاؤں جمتے نہیں تھے، دوسرا ان کو تھکاوٹ بھی تھی۔ یہ 12 رمضان کو نکلیں گے، یاد رکھیے گا، مدینہ سے 12 رمضان کو نکلنے کے بعد یہ پہنچے یہاں مکہ اور بدر میں، اور بدر میں پہنچنے کے بعد انہوں نے یہاں ساری سچویشن تو یہ 17 کو پہنچے، اس کا مطلب ہے 12 سے 17 تک 5 دن کا سفر، صحرا ہے، اور اکثر پیدل آ رہے ہیں، تو یہاں ان کے لیے بہت تھکاوٹ کی وجہ بن گیا۔ اب اگلے دن انہوں نے جنگ لڑنی ہے، جب انہوں نے جنگ لڑنی ہے، پوزیشن، علاقے کی پوزیشن بھی خراب ہے، سفر کی تکان بھی ہے، پیدل الگ سے چلے ہیں، اتفاق سے سائیکولوجیکل پریشر بھی موجود ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان المبارک کی رات کو
ایک اور تائید کی. یہ ساری تائیدات مشروط ہیں اسی چیز کے ساتھ، کیا؟ خدا محوری کے ساتھ، خدا کے بتائے ہوئے پیٹرن پہ، خدا کی بتائی ہوئی روش پہ، خدا کے دین، نظام خدا، دین خدا، ناموس دین کے دفاع کے لیے نکلے. یہاں دوسری جو تائید الہی آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی رات میں. پہلے ان کو گہری نیند دی، ایسی گہری نیند جنہوں نے ان کے تمام ذہن کو، بالکل بدن کو ریلیکس کر دیا. علی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات، معرکہ بدر کی رات، 17 رمضان المبارک کی رات کو ہوا یہ کہ تمام کے تمام لوگ، ہم سب، علی علیہ السلام کو فرمانے کہ ہم سب آرام سے گہری نیند سو رہے تھے اور رسول اللہ ایک درخت کے نیچے تمام رات جاگتے رہے، خدا کی عبادت کرتے رہے. اب خدا نے نیند تاری کی، ان کو ریلیکس کر دیا. اس کے بعد بارش ہوئی. رسول اللہ کے لیے نظام اسلامی کتنا اہم ہے، جہاد کتنا اہم ہے، دفاع دین کتنا اہم ہے. تمام رات تیز بارش ہو رہی ہے اور رسول اللہ ایک درخت کے نیچے موجود ہیں. اور خدا سے طلب استعانت کر رہے ہیں. تیز بارش ہوئی، اور جب تیز بارش ہو گئی تو اس وقت رسول اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اندر جو ایک تو بدنی طور پر پاکیزگی دے دی، دوسرا جو رجز شیاطین، شیطانی وسوسے تھے، تخیلات تھے، ان سب کو برطرف کر دیا. جیسا ہے نا، ایک مثال دیتا ہوں، یہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب انسان مجنب ہوتا ہے تو ظاہری کثافت کے ساتھ ساتھ ایک روحانی کثافت اس کے اوپر، ایک قلبی، انسان کے جسم لطیف پر ایک کثافت وارد ہو جاتی ہے. وہ کثافت کس طرح برطرف ہوتی ہے؟ غسل شرعی کے ذریعے. جب آپ شرعی پیٹرن کے ساتھ غسل جنابت کرتے ہیں تو اس سے آپ کی وہ جسم لطیف پر وارد ہوئی کثافت بھی زائل ہو جاتی ہے، آپ کی روح پر وارد ہوئی کثافت بھی زائل ہو جاتی ہے. یہ کب واقع ہوتا ہے؟ تو حالانکہ آپ نے پانی سے، نارمل پانی سے جو ہائیڈروجن آکسیجن کا مرکب ہے اس سے غسل کیا ہے. جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نظام خدا کے اندر آپ عام پانی بھی اپنے بدن پر ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ آپ کی روح تک اثر منتقل کر دے گا. یہ ایک عام تجربہ ہے ہر انسان کا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوم بدر بارش نازل کی اور جتنے وسوسے تھے اور تمام چیزیں وہ نکال دی اور زمین کو بھی ہموار کر دیا. صبح مسلمان اٹھے تو ریت میں پانی جب جذب ہوتا ہے تو وہ سختی پکڑتی ہے. پلاسٹرڈ گھروں میں رہنے والوں کو، اب ہم لوگوں کو تو زیادہ بہتر طور پہ اندازہ ہے نا اس کو، تو وہ تمام کی تمام زمین جو ہے وہ سخت ہو گئی. جنگی طور پر میدان بھی تیار ہو گیا، وسوسے بھی نکل گئے، بدن بھی فریش ہو گئے، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی، نفسیاتی طور پر بھی مضبوطی آ گئی. یہ ساری کی ساری تائید الہی مسلمانوں کے شامل آ گئی. اب بدر کا دن آتا ہے 17 رمضان المبارک کو. اگرچہ غزوہ بدر زور تک تمام ہو چکی تھی، ہم زور کے بعد بیٹھے ہیں، اور تب بھی جمعے کا دن تھا، اتفاق سے آج بھی یوم جمعہ ہے. تو یہ صبح یہ جنگ شروع ہوئی، رسول اللہ نے صفیں بنوائیں، ہدایات کی جنگ کی کہ دیکھو باتیں نہیں کرنا، باتیں کم کرنا اور شور نہیں کرنا. رسول اللہ کی خصوصی تاکید تاریخ میں لکھی گئی کہ شور مت کرنا، کیونکہ شور کرنے سے ذہن منتشر ہوتا ہے، فوکس نہیں رہ پاتا. دانتوں پہ دانت رکھ کر پیسنا اور پورا فوکس دشمن پر رکھنا. رسول اللہ نے صفیں بنائی. صفیں بناتے ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ میں تاریخ میں ایک تیر تھا یا ایک چھڑی تھی. آپ اس سے تمام صفوں کو ایک لائن میں پیٹرنائز کرتے جا رہے تھے، لائن اپ کرتے جا رہے تھے سب کو. اس دوران رسول اللہ نے
ایک صحابی تو جو تھوڑا سا آگے آئے، ہلکا سا لائن سے تھوڑا سا باہر تھے، رسول اللہ نے ان کے پیٹ پر ہلکا سا چھڑی ماری پیچھے کرنے کے لیے، پیچھے ہوئے لیکن وہ تکلیف کا اظہار کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی آپ کی چھڑی مارنے سے۔ اب وہ لوگ جو اسلام کو جنگ و جدال کا دین کہتے ہیں کہ اسلام صرف تلوار سے اور مال سے، یعنی فائنینس اور عسکریت سے، ٹھیک ہے، اقتصاد اور عسکری عوامل کے ذریعے پھیلا ہے، نہ کہ اپنی تعلیمات کی بنیاد پر۔ اگرچہ چیزیں موجود ہیں، عسکری پرسپیکٹیو اپنا ایک جگہ اہمیت رکھتا ہے، اقتصادی پرسپیکٹیو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ جو فقط اسلام کو ان دو چیزوں کا مرہون منت سمجھتے ہیں، وہاں رسول اللہ نے عین میدان جنگ کے اندر جب اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی آپ کی چھڑی مارنے سے، تو رسول اللہ رک گئے، پوری جنگی پوزیشن ہے، کتنا حساس مار گئے، لیکن یہاں بھی رسول اللہ نے کہا کہ اچھا آپ کو تکلیف محسوس ہوئی ہے، یہ ایک جنگ کے کمانڈر کا انداز ایسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا آپ قصاص لے لو، یہ لو چھڑی۔ رسول اللہ نے اپنے پیراہن کو اوپر سے کھولا تاکہ آپ بھی مارو، قصاص لو۔ جب رسول اللہ نے اپنے سینے کو کھولا، اس نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کے سینے کا بوسہ لے لیا۔ یہ اہل بدر کی عظمت ہے، یہ صحابی کی عظمت ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ کی زندگی کا ایک دیکھیں کہ رسول اللہ اس موقع پر بھی ایک ذرہ برابر ظلم، وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام ظالمانہ دین ہے، یہ رسول اللہ پر یہ تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے یہاں آئینہ ہے یہ بات۔ اس کے بعد آگے قرآن کہتا ہے کہ جب میدان بدر سج گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک گفتگو کی، فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، خدا نے فرشتوں کو وحی کی کہ اے فرشتوں آپ اہل ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ساؤل کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آپ اہل کفر کے اندر، کفار کے دلوں میں رعب ڈال دو مسلمانوں کا، فضربوا، جب رعب ڈالو گے تو سائیکلوجیکلی وہ گر جائیں گے، فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، پھر ان کی گردنوں پر۔ اکثر بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ یہاں سے آیت کا مخاطب مسلمان ہے، اس سے پہلے فرشتے تھے، یہاں سے مسلمان ہیں، لیکن کچھ نے لکھا کہ فرشتے اس سے مراد ہے۔ لیکن جب رعب ڈل جائے سائیکلوجیکلی تو اس وقت کرنا کیا، اس وقت ہوتا کیا، اس وقت یہ ہے کہ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، پھر آپ ان کے گردنیں مارو، ان کے جسم کی جوڑ جوڑ کو ہلا کر رکھ دو۔ جب آپ کسی کو سائیکلوجیکلی شکست دے دیتے ہو، نفسیاتی طور پر شکست دے دیتے ہو، نفسیاتی طور پر مغلوب کر لیتے ہیں، پھر اگلے کو شکست دینا میدان کے اندر مشکل نہیں ہے، لیکن پہلی چیز ہے سائیکلوجیکلی۔ لیکن اگر سائیکلوجیکلی کوئی شکست نہ کھائے تو کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن ہار نہیں مانے۔ یہ خود ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ایک نقطہ ہے کہ نفسیاتی طور پر آج ہم آزاد تو ہیں پاکستان میں، لیکن نفسیاتی طور پر ابھی بھی غلام ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر میدان میں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نفسیاتی غلامی سے نکل آئیں، نظریاتی غلامی سے نکل آئیں، تو پھر ممکن ہے ہمارے پاس وسائل کم ہوں، ہمارے ساتھ مسائل زیادہ ہوں، لیکن ہم پھر بھی فتح یاب ہو سکتے ہیں، جس کی مثال انقلاب اسلامی ہے ہمارے پاس۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ کب یہ نفسیاتی طور پر مغلوب ہوئے کفار، اور پھر ان کی گردنیں اور ان کا جوڑ جوڑ تختہ مشق بنا دیا گیا، جب انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔
جب انہوں نے مقابلہ کیا، ذالکا بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. خدا اور اس کے رسول کے مقابلے پہ مت آئیں. کچھ بھی ہو جائے، کچھ ایسا مت کریں کہ آپ مقابلے پہ آ جائیں، کیونکہ اگر آپ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ گئے، آپ دین کے مقابلے پر آ گئے، آپ نظام اسلامی کے مقابلے پر آ گئے، then there is nothing. پھر آپ کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا. آپ حجت الاسلام ہوں، آپ فقیہ ہوں، آپ آیت اللہ ہوں، آپ خود امام زادے ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، آپ علامہ ہوں، فہامہ ہوں، اپنی ادارے کے سربراہ ہوں، اپنی قوم کے لیڈر ہوں، کوئی بھی ہوں. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پھر آپ کو وہ نہیں بچا سکتے اگر آپ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ گئے، دین کے نظام کے مقابلے میں نظام لے کر آ گئے، دین کے مقابلے میں دین لے کر آ گئے، سسٹم آف لائف کے مقابلے میں سسٹم آف لائف آپ نے کھڑا کر دیا، یا کسی کا کھڑا کیا وہ اس کی تائید کرنے لگے، اس کی پیروی میں لگ گئے، تو آپ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ گئے. تو پھر یاد رکھیے گا فإن اللہ شدید العقاب. یہاں ہمیں ایک چیز یہ سیکھنی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ان اینی کنڈیشن وی کانٹ فائٹ ود اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ اور اس کے رسول سے کسی حالت میں بھی لڑ نہیں سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، مقابلے میں نہیں آ سکتے، مقابلہ کرنے کا سوچ نہیں سکتے. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے دین اور نظام کے مقابلے میں اس کے مقابل متبادل راستہ دین اور نظام نہیں لایا جا سکتا، ورنہ بربادی مقدر ہو جائے گی. تمام تر ایٹریبیوٹس کے باوجود، تمام تر عظمتوں کے باوجود، تمام تر صلاحیتوں کے باوجود پھر آپ قابل الہی کا شکار ہو جائیں. اس سے آگے خدا فرماتا ہے کہ پیٹرن ہے جنگ کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. اے ایمان والو، جب ملاقات ہو تمہاری کفار سے، زحفا ملاقات ہو، یعنی دو بدو، فیس ٹو فیس، مقابلے کے لیے ملاقات ہو، فلا تولوہم الادبار. تو خبردار پیٹھ مت پھیرنا، پیٹھ پھیر کے بھاگنا مت، میدان مت چھوڑنا. جب بھی کفار سے مقابلہ ہو میدان مت چھوڑنا، کسی بھی میدان میں ہو. اکنامک میدان ہے، سیاسی میدان ہے، نظام کا میدان ہے، ثقافت کا میدان ہے، معاشرت کا میدان ہے، نظام تعلیم کا میدان ہے، کسی بھی میدان میں جب تم مقابلے میں ہو. انہوں نے تمہارے دین کے مقابلے میں ایک چیز لانچ کی ہے، تو اب تمہیں فلا تولہم الادبار، پیٹھیں نہیں پھیرنی، پیٹ پھیر کے بھاگ نہیں جانا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وی سرنڈر، یہ نہیں کہنا، ایسا مت کرنا. تمہیں مقابلہ کرنا ہے کوئی بھی میدان ہو، جب بھی زحفن تم الذین کفروا کے مقابلے میں آ جاؤ. اور اگر تم الذین آمنوا اور زحفن ان کے مقابلے میں آ جاؤ، فلا تولہم الادبار، پیٹھ مت پھیرنا. نظام تعلیم وہ تمہارے دین میں تحریف کے لیے، تمہیں ظاہراً دیندار رکھ کر حقیقتاً بے دین کرنے کے لیے جب نظام تعلیم لے کر آئیں، نصاب تمہارا ہو، نظام ان کا ہو، کتاب تمہاری ہو، ٹیچنگ میتھڈالوجی ان کی ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ قبول کر لینا، یا ایسا نہیں ہے کہ بھاگ جانا. مقابلہ کرنا، پیٹھ مت پھیرنا. ثقافت کا میدان، میڈیا وار کا میدان ہے، سائبر وار کا میدان ہے، مقدسات کی اہانت کا میدان ہے، سیاسی نظام کا میدان ہے. انہوں نے تمہارے دین کو میدان زندگی سے نکالنے کے لیے اگر جمہوریت لائیں تو جمہوریت کو گلے مت لگانا، جمہوریت کو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول، چون کر قبول نہیں کرنا، جمہوریت کے لیے جواز نہیں نکالنا، کیونکہ مقابلے سے پھر رہے ہو نا، پیٹ پھیر رہے ہو. مقابلے سے پیٹ پھیرنا اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں اسی کو جا کر گلے لگا لو کہ ہم تو آپ کے. مقابلہ نہیں کیا، مقابلے سے پیٹ پھیر لیا، ایسا مت کرو.
کیوں؟ صرف 2 صورتوں کے علاوہ 2 صورتحال ہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. سوائے 2 چیزیں. ایک تو ٹیکٹک کے طور پر کہ تم نے جنگی حکمت عملی کے تحت تم پیچھے ہوئے تاکہ ان کو مزید مقابلے میں انوالو کر کے شکست دے سکے. یہ تو بات صحیح ہے. انہوں نے دین کے مقابلے میں ایک جنگ نظامی برپا کی ہو، عسکری جنگ یا اس کی ثقافتی جنگ، معاشرتی جنگ، سیاسی جنگ، کسی بھی طرح کی اقتصادی جنگ، اگر تو تم اپنے جنگی تدبیر کے تحت ظاہراً پیچھے ہٹے ہو تاکہ وہ مزید انوالو ہو اور پھر ان کی سازش میں انہی کو گرفتار کر کے شکست دے دو، ان کی چال انہی پر الٹ دو، پھر تو صحیح ہے. یا اگر تم نے پیچھے کسی گروہ کے ساتھ ملنا ہے تاکہ مل کر مقابلہ کر سکو اور کسی اور کو اپنے ساتھ ملا کر مزید مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کر سکو، پھر تو تم اس وقت اس میدان کو ترک کر سکتے ہو وقتی طور پر، کیونکہ تمہیں پلٹنا ہے، ایکچولی ان کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، پھر تو صحیح ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی میدان جہاں پر خدا کے دین کے مقابلے میں میدان سجایا جائے، تم نے اس میدان سے پیٹھ پھیر لی، تم بچوں کو پڑھانے میں لگے رہے، تم بیوی بچوں کو کھلانے میں لگے رہے، تم درس تدریس دینے میں لگے رہے، تم ضربہ ضربو کرنے میں لگے رہے، تم تراویح پڑھنے میں لگے رہے، تم ماتم کرنے میں لگے رہے، تم سجدے کرنے میں لگے رہے، تم درس تدریس میں لگے رہے، تم اپنے بزنس میں لگے رہے، تم اپنی فیملی کو بلڈ کرنے میں لگے رہے، اور میدان خالی رہا، دشمن میدان میں آ چکا اور تمہاری طرف سے میدان خالی رہا، تم نے میدان کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، تو یاد رکھو ہوگا کیا؟ فقط باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر. تو ایسا کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو خرید لیا باقاعدہ، یعنی اب اس کو فرار کا موقع نہیں ملے گا. ممکن ہے توبہ کا موقع بھی نہیں، کیونکہ خود خرید لیے، اس نے سودا کیا ہے. میدان مقابلہ کے اندر، مقابلے کے میدان کے اندر جہاں نبرد کرنی تھی، وہاں آسائش خرید لی. آسائش پیٹ پھیری، یہ قیمت دی اس نے، جس نے پیٹ پھیری وہاں سے. کس لیے؟ غرض کیا تھی؟ کہ آسائش حاصل کرے، اپنا آرام دیکھے، اپنے آپ کو بچائے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جب پیٹ پھیرو گے تو اس کے نتیجے میں خدا کا غضب خریدو گے. وباء بغضب من اللہ. اور پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ومأواہ جہنم. تو تم جہنم میں جاؤ گے. پھر تم نے جتنے نعرہ حیدری لگانے لگاتے ہو، جتنے نعرہ رسالت لگانے لگاتے ہو، جتنے میلاد کرنے ہیں، عرس کرنے ہیں، مجلسیں کرنی ہیں، عزاداریاں کرنی ہیں، اگر جب دین کے مقابلے میں خدا کے دین کے دشمن میدان سجا دیں اور تمہیں اس میدان میں حاضر ہونا تھا، دین کا دفاع کرنا تھا، اور وہاں سے پیٹ پھیر لی، تو پھر تم نے خدا کا غضب خرید لیا. پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر. اور وہ بہت برا ٹھکانہ، سب سے برا ٹھکانہ. اگلی آیت میں خدا فرماتا ہے، جہاں پر ایگزیکٹلی جنگ بدر کی صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہم صرف سورہ انفال کی ان آیات کو ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت. آگے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو اس وقت کو. ظاہراً مخاطب اہل بدر ہیں، لیکن
ہم سب مخاطب. یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں مستضعف تھے, یعنی تمہیں زبردستی دبا دیا گیا. جب تمہیں زمین میں زبردستی دبا دیا گیا تھا. وذکر اذن تم قلیل کم تھے, مستضعفون دبائے گئے تھے, فی الارض زمین میں, تخافون ان یتخطفکم الناس, اور تمہیں یہ خوف لاحق تھا کہ لوگ تمہیں نا اچک کے لے جائیں گے, اٹھا لیں گے, غائب کر دیں گے. تم تھوڑے تھے, زبردستی دبائے جا رہے تھے, کیونکہ تمہارے مقابلے والے زیادہ تھے اور طاقتور تھے. تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے, وہ زیادہ تھے اور طاقتور تھے. وہ زبردستی تمہیں دبا رہے تھے. مستضعف جو دبنا نہ چاہے لیکن زبردستی اس کو دبایا جائے, اور چونکہ وہ ضعیف ہے اس لیے کمی کی طاقت کی وجہ سے دب جائے وقتی طور پہ, اسپرنگ کی طرح. جب وہ تمہیں دبا رہے تھے تو تمہارے دل میں خوف تھا. تخافون یتخطفکم الناس, تمہیں اندیشہ رہتا تھا کہ وہ لوگ تم پر جھپٹا نہ ماریں, تمہیں اٹھا نہ لیں, اچک نہ لیں, اٹھا نہ لیں, غائب نہ کر دیں. یہ خوف تھا حق پر ہونے کی وجہ سے. تم حق بولنے سے کتراتے تھے, تم حق کو تھوڑا دبا کر رکھتے تھے, تم حق کو تھوڑا سا چھپا کر رکھتے تھے, تم کھل کر بات نہیں کرتے تھے. تم طاغوت کے مقابلے میں بات نہیں کرتے تھے, تم طاغوت کے مقابلے میں نہیں آتے تھے, تم ظالم کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوتے تھے, تم طاغوت سے ایڈجسٹمنٹ کی رائے ڈھونڈتے تھے. وہ تو آج ڈھونڈتے ہیں, بہرحال اہل بدر نہیں ڈھونڈتے تھے, آج تو ڈھونڈتے ہیں. لیکن ایک خوف وہاں بھی تھا, ایک خوف یہاں بھی. وہاں پر ضعف اور قلت اور استضعاف کی وجہ سے وہ خوف تھا, یہاں پر ضعف اور قلت کی وجہ سے تو ہے, لیکن استضعاف نہیں. یہاں یہ خود ہی دبنے پر بھی اگری ہو گئی. آج تو زیادہ بری صورت حال ہے. وہ مستضعف تھے, یہ مستضعف بھی نہیں. مستضعف وہ ہوتا ہے جو دبنا نہ چاہے اسے دبایا جائے, جو حق کے لیے کھڑا ہونا چاہے لیکن چونکہ ضعیف ہے اور مقابل قوی, اور چونکہ قلیل ہے اور مقابل کثیر ہے, اس لیے اس کو دبا دیا جائے. لیکن آج تو اتنے قلیل بھی نہیں ہے, بہرحال اتنے ضعیف بھی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود دبنے کے لیے راضی ہے. اور خوف کیا ہے ان کے دلوں میں بھی, خوف کیا ہے ان کے دلوں میں بھی خوف ہے کہ یہ تخطفکم الناس, یہ اٹھا کر لے جائیں گے, غائب کر دیں گے. اگر میں طاغوت کے خلاف بولوں گا, اگر میں طاغوتی نظام کے خلاف للکاروں گا, اگر میں کشمیر میں ہونے والے مظالم, اگر میں لبنان میں فلسطین میں ہونے والے مظالم, اگر میں یمن میں ہونے والے مظالم, اگر میں شام میں ہونے والے مظالم, کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے, ان کے خلاف بولوں گا, غیر اسلامی نظام کے خلاف بولوں گا, تو کیا ہوگا؟ مجھے غائب کر دیا جائے گا. یہ تخطفکم الناس, یہ سب لوگ مجھے مل کر اچک لیں. جب یہ خوف ہو تو آپ کو دبنا نہیں ہوتا, آپ کو مستضعف بننا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دبنا, اگرچہ صورتحال آپ کو دبا دے, آپ کی ضعف اور قلت کی وجہ سے آپ کو دبا دیا جائے, لیکن آپ دبنا نہ چاہو, آپ مستضعف رہو. مستضعف جو دبنا نہ چاہے, میں بار بار اسے تکرار کروں, جو دباؤ قبول نہ کرتا, جو دباؤ میں آئے نا, لیکن قلت اور ضعف کی وجہ سے دباؤ اس پر لاد دیا جائے, لیکن وہ دباؤ تب تک رہے جب تک اوپر دباؤ ہے, وہ تب تک مستضعف ہے, دباؤ ہے. لیکن جیسے ہی دباؤ ہٹے گا وہ واپس استضعاف سے نکل کے قائمین میں چلے گئے, مستضعفین سے قائمین میں چلے گئے, مقاومین میں چلے گئے, مقاوم ہو جائے گا, قائم ہو جائے گا. جب ایسا ہو, اگر قلیل ہو, ضعیف ہو, دبائے گئے ہو, مگر مستضعف رہو, قبول نہیں کرو اس دباؤ کو, ایڈجسٹ نہیں کرو دباؤ کے ساتھ, تو پھر نتیجہ بے شک تمہیں خوف رہے گا اس وقت بھی کہ یہ تخطفکم الناس, کے لوگ تمہیں اٹھا لے جائیں گے, اچک لیں گے. لیکن اگر تم مستضعف رہو, قلت و ضعف کے ساتھ دباؤ میں آ جاؤ, مگر استضعاف کی صورتحال میں رہو, ایگری نہیں کرو,
قبول نہیں کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَّكُمْ بِنَصْرِهِ، تو پھر خدا تمہیں پناہ دیتا ہے، پھر ہم نے تمہیں پناہ دی اور تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں طیب رزق دیا. کیوں؟ کیونکہ تم مستضعف رہے تھے، دبنا نہیں چاہ رہے. ایسا نہیں تھا کہ جب مکہ کی صورتحال میں طاقت بھی دشمن کے پاس ہے، یعنی سیاسی طاقت بھی دشمن کے پاس ہے، عسکری طاقت بھی دشمن کے پاس ہے، اقتصادی طاقت بھی دشمن کے پاس ہے، تو وہ نعرہ لگایا جائے کہ یہاں پر اس خطے میں حکومت اسلامی کا نفاذ نہیں ہو سکتا، حکومت نہیں بن سکتی. رسول اللہ کو بھی مشورے دیے جائیں، یا رسول اللہ یہ ضد چھوڑ دیں، معاذ اللہ آپ نظام کے نفاذ کی، آپ نظام کی بات چھوڑیں، آپ چلیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، جسٹ آپ ہمیں ایک مسجد بنانے دیں، یہ اپنی عبادتوں میں لگے رہیں، یہ اپنے سسٹم کے تحت عبادتوں میں لگے رہیں، ہم اپنی عبادتیں پرستش شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے رہتے ہیں، یہ لات منات عزا کو مانتے ہیں. سسٹم ان کا رہے اور اس سسٹم کے سائے میں ہم اپنی مسجد کی پرمیشن لے لیتے ہیں، ہم اپنے جلوس کی پرمیشن لے لیتے ہیں، ہم اپنی میلاد کی پرمیشن لے لیتے ہیں. ایسا نہیں تھا، وہ مستضعف تھے. مکہ میں شدید ترین دباؤ تھا، مگر چونکہ مستضعف تھے اس لیے آخرکار خدا نے رائے حل دیا اور ان کو مدینہ تک پہنچا دیا، جو حکومت اسلامی انہی مستضعفین کے ہاتھوں نافذ ہوئی. جب یہ مستضعف رہے انہوں نے قبول نہیں کیا اس صورتحال کو، آخری حد تک آنے والے دباؤ کے باوجود طاغوت اور طاغوتی نظام کے ساتھ قبولیت نہیں کی، گھٹنے نہیں ٹیکے. جنگ کے بغیر، یہ یاد رکھیے گئے ہیں، عسکری نبرد نہیں کی مکہ میں حکم جہاد نہیں آیا تھا، بغیر اسلحہ اٹھائے مستضعف رہے، گھٹنے نہیں ٹیکے. تو آخرکار خدا نے کیا بتا دیا، کیا انعام دیا؟ انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فَآوَاكُمْ، ان کو پناہ دی، استضعاف سے نکالا. وَأَيَّدَّكُمْ بِنَصْرِهِ، اور خدا نے اپنی مدد سے ان کی تائید کی، ان کو نصرت عطا کی اپنی جانب سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اب ان تین چیزوں کو دیکھیں. وہاں پر سیاسی اثر و رسوخ، اسٹیٹ پاور دشمن کے پاس، اکنامک پاور دشمن کے پاس، اور اس کے بعد عسکری پاور دشمن کے پاس تھی. انہی تین پاورز کے تحت انہوں نے انہیں دبایا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے یہی تین پاور جن کو دی، فَآوَاكُمْ اسٹیٹ پاور دی، انہیں پناہ دی، ایسی پناہ دی کہ ان کو بنیادی طور پر اسٹیٹ بنا دیا. وَأَيَّدَّكُمْ بِنَصْرِهِ عسکری پاور دی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اقتصادی پاور دی. یہ تین پاورز کس لیے دی؟ تاکہ مغرور ہو جائیں، پھر سے طاغوت کو قبول کر لیں، یا خود کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں کہ سب کچھ ہم نے خود اپنے بلبوتے پر حاصل کیا. نہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے، تاکہ تم اس کو استعمال کرو، پناہگاہ کو استعمال کرو، نصر کو استعمال کرو، رزق کو استعمال کرو. کس لیے؟ تاکہ خدا کا دین مزید غالب آئے، تاکہ خدا کے دین کو مزید نصرت ملے، تاکہ خدا کا دین مزید چھا جائے، تاکہ خدا کے بندے جو غیر خدا کی بندگی میں مبتلا ہیں وہ خدا کی بندگی میں آ جائیں. یہ صورت ہے. اگر ہم اس کو آج کی اس گفتگو کو خلاصہ کرنا چاہیں، اگرچہ کیونکہ سورہ کافی بڑی ہے تو اس میں کافی سارے موارد موجود ہیں، ہم تبرکاً چند آیات کو پڑھ کر پھر ان کا خلاصہ کرتے ہیں آگے جہاں پر اس کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد جو آیات خصوصیت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کرتی ہیں وہ آیہ نمبر 41 ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل اذا انتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ فإن اللہ لسمیع علیم وَإِن يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَامٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہاں ان آیات کے اندر بنیادی طور پر اس صورتحال کو بتایا گیا کہ آپ قریب کے مقام پر تھے، وہ دور کے مقام پر تھے، قریشی مکہ، اور قافلہ جو تھا وہ دریا کے کنارے کی طرف تھا، اور اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی. تو مومنین کرام، ہم خلاصہ کریں آج کی بات. تو یوم بدر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یوم بدر ہمیں پہلا پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ نے ولی امر کی اطاعت کی. یوم بدر دوسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ نے وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا. یوم بدر ہمیں تیسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ نے دشمن نے جتنے میدان کھولے ہیں، وہ عسکری ہو، اقتصادی ہو، ثقافتی ہو، ان سب پر آپ نے نظر رکھنی ہے. یوم بدر ہمیں اس کے بعد یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ نے دشمن کے مقابلے میں جب حکم خدا سمجھ آ جائے تو پھر تنازع مجادلہ نہیں کرنا. یوم بدر اس کے بعد ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب آپ میدان کارزار میں آ جاؤ، آپ جب بھی مقابلے میں آ جاؤ، دشمن کوئی محاذ کھول دے آپ کے لیے، تو پھر آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی. یوم بدر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس تمام تر سرگرمی میں آپ نے دو کام کرنے ہیں: ایک ثبات قدم، تین کام، ایک ثبات قدم، دوسرا اطاعت ولی، اور تیسرا ذکر خدا. خدا آپ کو ہر حال میں نظر میں رہے. اگر یہ ہو تو عین ممکن ہے کہ آپ 313 جن کے پاس نہ سب کے پاس اسلحہ ہے، نہ سب کے پاس وسائل ہیں، نہ سب کے پاس کھانے کا سامان ہے، ان کو خدا 1000 مسلح اور مرصع دشمنوں پر غلبہ دے. آج جب اسلام استضعاف کا شکار ہے، آج ہمیں پہلے تو استضعاف اختیار کرنا ہے. اگر ہم دباؤ میں آ بھی جائیں تو قبول نہ کریں، اپنے نظریے کو واضح رکھیں. اور یہ کرنے کے بعد ہمیں کوشش کرنی ہے وسائل کے بھروسے پر نہیں، خدا کے بھروسے، تکبر کے بغیر، آپس میں تنازع کیے بغیر، خدا محوری کے ساتھ، دین محوری کے ساتھ، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، شجاعت الجمع، مردی و اخلاص کے ساتھ ہمیں وہ تمام میدان جو دشمن نے اسلام کے خلاف کھولے ہیں ان میدانوں کا مقابلہ کرنا، قبول نہیں کرنا. دشمن کے دے ہوئے جھانسے کو بھی قبول نہیں کرنا، دشمن کے کھولے ہوئے میدان میں بھی نہیں اترنا. دشمن کو اپنے میدان میں اتارنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا. ثقافتی میدان میں مقابلہ ہو، اقتصادی میدان میں ہو، سیاسی میدان میں ہو، عسکری میدان میں ہو، علمی میدان میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، ٹیکنالوجی کے میدان میں مقابلہ کرنا. یہ ضروری ہے، واجب ہے، نہیں ہے. نظام اسلامی کی ترویج، نظام اسلامی کا قیام اور نظام اسلامی کا دفاع وہ زمانہ حضور رسول اللہ میں ہو، بعد از رسول اللہ کا زمانہ ہو، یا غیبت کبریٰ کا زمانہ، ولی و امام امت رسول اللہ ہوں، امام معصوم ہوں، یا ولی فقیہ ہوں، ہر حال میں یہ ہمارا فریضہ ہے. غیر الہی نظاموں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں، بلکہ الہی نظام کا دفاع، اس کی برقراری. اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے تائید بھی کرے گا، ہمیں پناہ بھی دے گا،
ہماری اقتصادی قوت بھی بنائے رکھے. لیکن اگر نہیں کریں گے تو خدا کا غضب خریدنے کے لیے پھر کوئی دوسری چیز باقی نہیں رہتی. یہی آج پاکستان کی نجات، افغانستان کی نجات، فلسطین کی نجات، یمن کی نجات، کشمیر کی نجات، ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نجات کا راستہ غزوہ بدر کے اندر موجود ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو، اسلامی معارف کو، دین کو، سیرت رسول اللہ و اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے، اس سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تمام پریشان مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ظالمین جہان کو ان کے ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرمائے، تمام طواغیت جہان کو ان کے اعلیٰ کاروں، حامیوں، سرپرستوں اور ناصروں سمیت نیست و نابود فرمائے. تمام زمین پر، خصوصاً سرزمین پاکستان پر پرچم ولایت و امامت کو سر بلند کرنے اور نظام اسلامی کے قیام کی توفیق عطا فرمائے. تمام مظلومین جہان کی خدا نصرت فرمائے، تمام ظالمین جہان ان کے عزائم سمیت نابود و محو فرمائے. مقام معظم رہبری امام خامنہ ای سید مقامت سید حسن نصر اللہ، استاد محترم سید جواد نقوی، تمام علماء اسلام ناب محمدی، تمام فقہائے اسلام ناب محمدی، تمام مجاہدین اسلام ناب محمدی اور تمام مومنین و مسلمین کو خدا طول عمر عطا فرمائے، ان کی حفاظت و نصرت فرمائے. مومنین و مسلمین میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، امت کو وحدت و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. تمام فتنہ بازوں کو ان کے فتنوں سمیت نیست و نابود فرمائے اور امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کو ظہور میں تاجیل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.